علم الانسان ما لم يعلم۔ بزرگوں اور دوستوں، انسان 1444 ہجری مطابق 2023 کے رمضان مبارک میں عصر کے بعد کا درس مسجد تقویٰ ٹولی چوکی میں ہوگا، اور وہ درس عقیدے کا درس ہے، اور عقیدے میں بھی جو مختصر سا مجموعہ منتخب کیا گیا ہے پڑھنے کے لیے، وہ ابن ابی زید القیروانی کا مقدمہ ہے۔ کتاب کی تھوڑی سی حقیقت آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ ابن ابی زید، ابو زید کے بیٹے جن کا نام تھا عبداللہ، خود ان کی کنیت تھی ابو محمد عبداللہ بن ابو زید عبد الرحمن القیروانی، نام ان کا عبداللہ، کنیت ان کی ابو محمد، ان کے والد کا نام عبد الرحمن، کنیت ان کی ابو زید، تو اس لیے شارٹ میں کہتے ہیں ابن ابی زید، ابو زید کے بیٹے کا مقدمہ۔ یہ تونس کے رہنے والے تھے۔ قیروان ایک جگہ ہے تونس کے اندر جو کنٹری ہے، جو بلاد مغرب الجیریا اور لیبیا کے بارڈر پر پڑتا ہے۔ پچھم الجیریا ہے، پورب لیبیا ہے۔ اس کے بیچ میں نقشے پر جو دیکھیے گا جو ملک ہے وہ ہے تونس، بلاد مغرب میں، مغربی ممالک ہے، تو تونس کے رہنے والے تھے۔ 4 صدی کے زبردست تعلیم ہے۔ 310 ہجری میں پیدا ہوئے اور 386 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ 922 میں پیدا ہوئے، 922 عیسوی میں، اور 977 میں انتقال ہوا۔ گویا 10ویں صدی عیسوی اور اسلامی 4 صدی ہجری، اسلامی 4 صدی ہجری اور عیسوی 10ویں صدی کہ یہ عالم ہے۔ 76 سال کی عمر پائی۔ مالکی مسلک کے بڑے امام تھے، اپنے وقت کے امام تھے، گویا مسلکن یہ مالکی تھے، اور عقیدے میں اور منہج میں سلفی تھے۔ کئی علوم و فنون میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ علم کی پختگی اور گہرائی کی وجہ سے لوگ انہیں امام مالک صغیر کہتے تھے، چھوٹا امام مالک، اتنا بڑا علم تھا ان کے پاس۔ امام مالک صغیر کہہ کے پکارے جاتے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھا رسالہ، مالکی فقہ میں انہوں نے ایک کتاب لکھا الرسالہ، جس کے اندر طہارت، عبادات، معاملات کے مسائل تھے۔ اس کتاب کا جو مقدمہ انہوں نے لکھا، وہ مقدمہ عقیدہ کے مسائل پر لکھا۔ اس طریقہ سے ایک کتاب میں انہوں نے اصول اور فروع دونوں کو جمع کر دیا، یعنی فقہی احکام اور مسائل کے ساتھ ساتھ عقائد، جن کو اصول کہتے ہیں، دین کی بنیادیں، ان کا بھی ذکر کیا۔ ایسے مؤلف آپ کو کم ملیں گے جو کتاب لکھے فقہ کی اور شروع میں مقدمہ جو فروع لکھتے ہیں، تمہید جو لکھتے ہیں، وہ عقیدہ کے مسائل پر۔ مستقل کتاب نہیں ہے عقیدے کی، یہ 3 صفحے کا، 3.5 صفحے کا مقدمہ ہے جو کتاب لکھنے والا اپنی کتاب کے شروع میں لکھتا ہے۔ بس وہ 3 صفحے کی کتاب ہے، 3.5 صفحے۔ اور اس طریقہ سے انہوں نے فروعی احکام کے ساتھ ساتھ دین کے عقائد اور بنیاد کو بھی انہوں نے ذکر کر دیا۔ اور اس طریقہ سے فقہ اکبر اور فقہ اصغر، فقہ اکبر بولے تو عقیدہ، چنانچہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس کی نسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی جاتی ہے، اس کا نام ہے الفقہ الاکبر، حالانکہ وہ کتاب ہے عقیدے کے باب۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقیدے کو بھی فقہ کہتے ہیں، لیکن وہ فقہ اکبر ہے۔ تو فقہ اصغر کیا ہوا؟ وہ یہ طہارت، نماز وغیرہ کے جو مسائل ہیں، دینی مسائل، اس کو فقہ
اصغر کہتے ہیں۔ تو گویا کہ امام ابن ابی زید القیروانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس مختصر کتاب میں الرسالہ میں فقہ اکبر کے فقہ اصغر کے ساتھ ساتھ فقہ اکبر بھی جمع کر دیا، اور اس طریقے سے دونوں فقہ سامنے آ گئی۔ یہ ہے اس کتاب کی خوبی۔ اہل علم میں بڑی مقبول ہے یہ مقدمات ابن ابو زید القیروانی کا اہل علم کے درمیان بہت مشہور ہے۔ متقدمین اور متأخرین علماء نے ہر زمانے میں اس کے اوپر شرح لکھی ہے، اس کو پڑھا ہے۔ بڑے اجلہ مشائخ نے سعودی عرب میں بھی بہت بڑے بڑے علماء نے، جو بڑے علماء ہیں تقریباً سب نے اس مقدمے کو اپنے اپنے شاگردوں کو پڑھایا ہے، اپنی مسجدوں میں اس کا درس دیا ہے۔ بہت مختصر سا مجموعہ ہے، زبان بھی بڑی سادہ اور واضح ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سلفی عقیدہ آپ کے سامنے کس طریقے سے اس شخص نے پیش کیا ہے۔ بہرحال کتاب اور صاحب کتاب کے تعلق سے اتنی مختصر سی گفتگو کرنے کے بعد اب جو انہوں نے شروع کیا ہے کتاب کو، اس میں انہوں نے یہاں سے شروع کیا باب ما تنطق به الالسنۃ وتعتقده الافئدۃ من واجب امور الدیانات، باب اس چیز کا جس کو ہماری زبانیں بولتی ہیں اور ہمارا دل عقیدہ اعتقاد رکھتا ہے، جن کا تعلق دین کے واجبات سے، دین کے واجب امور، دین کے بنیادی اور ضروری امور، جن کو ہم اپنے دل میں بطور عقیدہ کے بیٹھاتے ہیں اور زبان سے جس کا اقرار کرتے ہیں، میں اس کا بیان شروع کر رہا ہوں۔ دو چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا، قلب کا اور زبان کا۔ عمل کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن ایمان کی تعریف انہوں نے آگے کی ہے، ہم پڑھیں گے کہ ایمان وہ ہے جو دل میں پختہ ہو، زبان پہ جاری ہو اور عمل کے ذریعے جس کا ثبوت دیتے ہیں۔ گویا ایمان اعتقاد قلب، اقرار لسان، زبان کے اقرار اور اعضاء اور جوارح سے صادر ہونے والے عمل کا مجموعہ ہے، جو کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، عقیدہ سلف ہے۔ یہ بھی اسی منہج پر ہے۔ بس یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس چیز کا اعتقاد ہم اپنے دل سے اور اپنے زبان سے کرتے ہیں بحیثیت مسلمان اور مسلمان سمجھے جاتے ہیں، وہ چیزیں کیا ہیں؟ ذرا سنیے۔ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں، دل میں ان باتوں کی حقانیت کو ہم نے اتنا مضبوط کر رکھا ہے جیسے کوئی سخت گرہ لگا تھا، یعنی ان باتوں پر ہمارا دل انتہائی مضبوط ہے، مستحکم ہے، متیقن ہے، ہر شک اور شبہ سے ہمارا دل پاک ہے، اور بنا کسی تردد کے بربلا ہم یہ اظہار کرتے ہیں کہ ان اللہ الہ واحد لا الہ غیرہ، کہ بے شک اللہ ایک اکیلا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ کلمہ کیا بتا رہا ہے ہم کو؟ کہ معبود حقیقی، سچا معبود، حقیقی معبود اللہ سبحانہ و تعالی، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ گویا جس کی بھی عبادت اللہ کے علاوہ دنیا والے کرتے ہیں، وہ سب کے سب الہ باطلہ، باطل معبود۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، جان لو کہ معبود حقیقی ایک ہے اللہ، اور اس کے علاوہ تمام معبودان باطل۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے، ٹھیک اسی مضمون کو ہم کلمہ توحید کے ذریعے بیان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ گویا کہ ہم نفی عام کرتے ہیں، لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں سچا معبود، نفی عام ہے، تمام معبودوں کی نفی کر دیا، اور اثبات ایک خاص ہے، ایک معبود کو ثابت ہے، خاص ایک معبود کو، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ نفی کی تمام معبودوں کی، ثابت کیا ایک حقیقی معبود کو بولتا۔ یہ کلمہ جو صاحب کتاب نے فرمایا ہے کہ آپ گواہی دیتے ہیں اور دل ہمارا مضبوط ہے اس عقیدے پر کہ اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی معنی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ بہت واضح ہے، توحید کی بات ہوئی کہ اللہ جس طریقے سے خالق، مالک، رازق ہے، وہ جس کے پاکیزہ نام اور صفات ہیں، جس پہ اس کا کوئی شریک نہیں،
یہ ناموں اور صفاتوں کی کوئی شریک نہیں. اسی طریقے سے اللہ الہ واحد ہے، ایک معبود حقیقی ہے، بندگی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ عقیدہ کہاں سے اخذ کیا؟ کہا کہ سلف کے عقیدے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ سلف صالحین کا عقیدہ کتاب اللہ سے ہوگا یا صحیح سنت رسول اللہ سے، اور کہیں سے نہیں. اور اسی لیے بالکل واضح عقیدہ ہوگا. جو لوگوں کی رائے ہے، فلسفیوں کے عقائد ہے، اس میں بڑی پیچیدگی ہے، بڑی منطق ہے، بڑا فلسفہ ہے. اتنا الجھا دیا ہے کہ جتنا کیمسٹری اور فزکس کے بھی مسائل نہیں، اتنا الجھا دیا. جس قرآن کو، جس عقیدے کو اللہ نے قرآن میں واضح کیا ہے، یہ کہہ کر کے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. اور ہمارے تمام تر عقائد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے. ان کو اس فلسفیوں نے، اشاعرہ نے، معتزلہ نے، خوارج نے، جہمیہ نے، کرامیہ نے بالکل پیچیدہ بنا کے رکھا. جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، عقیدہ سلف صالحین، وہ عقیدہ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، اور بھلائی کے ساتھ بیٹری کرنے والے حضرات تھے. وہ عقیدہ بالکل صاف اور ستھرا ہے، اور ہر پیج سے اور ہر خلل سے اور ہر نقص سے اور ہر طرح کی پیچیدگی سے پاک ہے، کیونکہ وہ عقیدہ کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صحیحہ سے ثابت ہے. اب دیکھیے قرآن مجید کی مشہور آیت سورہ بقرہ میں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تم سب کا معبود ایک معبود ہے. قرآن کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک معبود ہے. لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو رحمان ہے اور جو رحیم. آیت کریمہ نے اب اس طرح کی باتیں آیت قرآن مجید میں ملے گی جو آپ کو واضح کرے گی کہ الہ حق ایک اللہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے معبود ہیں وہ سب کے سب باطل. چلیے، 7 چیزوں کی نفی کی ہے یہاں، کہا کہ جان لو اچھی طریقے سے اور دل میں گرہ باندھ لو اور زبان سے اس کا اقرار کرو کہ اللہ الہ واحد ہے، اللہ ایک اکیلا معبود ہے. 7 چیزوں کو اس کے ساتھ نفی کر رہے ہیں. لا الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کو آپ نے سن لیا. کہا ولا شبیہ لہ ولا نظیر لہ، اس کا کوئی مشابہ نہیں ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں. اللہ ولا ولد لہ ولا والد لہ، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ اس کو کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے. ولا صاحب لہ، اور نہ اس کے پاس بیوی ہے. ولا شریک لہ، اور اس کا کوئی ساتھی اور پارٹنر بھی نہیں ہے. لا الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سارے معبود باطل ہیں. ولا شبیہ لہ، اس کا کوئی مشابہ نہیں ہے. یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ قرآن کے سورہ شورى کی آیت سے، لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. فلا تضربوا للہ الامثال فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ کے لیے کسی کو ند نہ بناؤ، کسی کو اللہ کے مثل اور مشابہ نہ بناؤ، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہ دو. لا ند لہ ولا نظیر لہ، اس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کے جیسا کوئی ہے. وہ سمیع البصیر، اور وہ انتہائی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفاتوں کو ثابت بھی کی، مثلیت کی، مشابہت کی نفی کی، اور اللہ کے لیے ناموں کو ثابت بھی کیا. عقیدہ اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں اثبات بلا تمثیل، اللہ کے ناموں کو ثابت کرو، کوئی مثال نہ دو. وتنزیہ بلا تعطیل، اور اللہ کو ہر عیب و نقص سے پاک رکھو، لیکن اس کے کسی نام کا اور صفت کا انکار نہ. کچھ لوگوں نے اللہ رب العالمین کی صفاتوں کو تشبیہ دیا مخلوق سے. اللہ کے ہاتھ ہے تو ہمارے ہاتھ کی طرح، اللہ کے پاؤں ہیں، نعوذ باللہ ہمارے پاؤں کی طریقے سے.
اور کسی نے کہا نہیں اللہ کے ہاتھ ہی نہیں، اللہ کے پاؤں ہی نہیں، اللہ سنتا ہی نہیں، اللہ دیکھتا ہی نہیں، اللہ سنتا ہی نہیں، تو کیا نہیں ہے؟ اس کے پاس کوئی صفت نہیں ہو، اس کا مطلب یہ کہ تم یہ کہنا چاہتے تو اللہ ہی نہیں، کیونکہ جس کی کوئی صفت نہ ہو وہ شاید موجود نہیں ہوتی، وہ معدوم ہوتی۔ جس کی کوئی صفت نہ ہو، دنیا میں کوئی چیز نہیں ملے گی آپ کو جس کی کوئی نہ کوئی صفت نہ ہو۔ جس کی کوئی صفت نہ ہو وہ شاید وجود میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو تم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کا انکار کر کے اللہ کے وجود کا انکار کر، اور کس نے مخلوق سے تشبیہ دی، اس نے اتنی بڑی جسارت کر دی کہ خالق کو مخلوق کے جیسا کر دیا، جبکہ تم کو اللہ نے عدم سے وجود بخشا۔ اللہ اول ہے فلیس قبلہ شیء، تم کو تو اللہ نے بعد میں پیدا کیا ہے، تم اس کے مشابہ کیسے ہو سکتے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو عقیدہ اہل سنت والجماعت قرآن مجید کی اس آیت پر مبنی ہے، اسماء و صفات کے باب میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کوئی بھی نہیں۔ ناموں اور صفاتوں کو ثابت کرو، حقیقی معنی پر یقین رکھو، کیفیت کا علم اللہ کو سو، کیفیت ہمیں نہیں معلوم، اور اللہ کو ہر عیب و نقص سے پاک سمجھو۔ جیسے ہی آپ کہیں گے کہ اللہ کے کوئی بھی نہیں ہے، ہر صفت اس کی پاکیزگی پر دلالت کرے گی۔ عیب اور کمزوری تب نہ ہوگی جب اللہ کی صفت کو کسی مخلوق سے مشابہ کریں گے، تب نہ عیب آئے گا۔ جب ہم مشابہت ہی نہیں کرتے ہیں، کوئی مثال ہی نہیں دیتے ہیں، تو اللہ ہر عیب و نقص سے پاک ہو گیا۔ یہی پر سیدھی ہوگی کہ جب اللہ کے ناموں کو آپ نے ثابت کیا بغیر مثال کے، تو الحمدللہ ناموں کی انکار کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آلریڈی ناموں کے ساتھ پاکیزہ ہے، کیونکہ وہ کسی مخلوق کے مشابہ نہیں۔ یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہم نے؟ لا مثل لہ ولا نظیر لہ، قرآن مجید کی آیت سے لے سکے کس نہیں شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ زبردست۔ دیکھیے کہ جملے پر قرآن اور حدیث آپ کو کیسے ملے گی کہ ولا ولد لہ ولا والد لہ، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ سبحان اللہ، بالکل واضح عقیدہ ہے۔ سورہ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی باپ۔ اللہ نے بے جان نطفے سے انسان کو پیدا کیا، ماں باپ خالق بھی نہیں ہے، خالق اللہ ہے، اس بے جان نطفے سے اللہ نے پیدا کیا، اور پیدائش کا ذریعہ اور سبب ماں باپ۔ ان دونوں کے نطفے سے من نطفۃ امشاج، ملے جلے مخلوط نطفے سے اللہ رب العالمین انسان کو پیدا کیا، یا میل فیمیل کے مادے سے اللہ تعالیٰ کو وجود بخشا۔ تو اللہ خالق لم یلد ولم یولد، قرآن کا اتنا عقیدہ ہے۔ گویا وہ ایک احد ہے، احد اکیلا ہے، صمد ہے، سب سے بے نیاز ہے، سب اپنی اپنی حاجتوں میں اس کا رخ کرتے ہیں، وہ کسی کا رخ نہیں کرتا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب اللہ کے محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ لا ولد ولا اولاد، تو قرآن مجید نے اولاد کی نفی کئی جگہ پڑھائی ہے، جیسے سورہ اخلاص میں پڑھا۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، مشرکین نے کہا، یہود و نصارہ نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی۔ آپ کو کہیے لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بڑی ظالمانہ گفتگو، بڑا قہر توڑا ہے یہ کہہ کر کے کہ اللہ کی اولاد، ساری کائنات تو اسی کی، اس کو اولاد کی کیا ضرورت؟ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، مشرکین نے یہود نے کہا کہ اللہ کے لیے اولاد ہے۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے اولاد سے۔ اولاد تو ہم کمزور انسان کو مخلوق کو ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں اولاد ہمارا سہارا نہیں ہے، وہ تو ہر عیب و نقص سے پاک ہے، اگر اس کے لیے اولاد ثابت کر دیں گے تو نقص لازم آئے گا۔ بل لہ ما فی السماوات،
والارض اس کے لیے ساری مخلوق ہے، آسمان اور زمین ہی اس کا ہے، کل لہ قانتون، تمام مخلوق اس کی اطاعت گزار ہے، عبادت گزار ہے۔ یہ کس طریقے سے نہیں؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا، دیکھیے جنہوں نے کہا اتحاد سمجھا تھا، جنہوں نے جب اسلام لایا تھا، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارا رب بہت عظمت والا ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس کے پاس نہ بیوی ہے نہ کوئی اولاد۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ عقیدہ رکھا، مَتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے کوئی مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے کوئی بیوی نہیں بنائی، اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بغیر نمونہ کے انوکھے طریقے پر اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ اَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، اس کو اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کے پاس بیوی بھی نہیں۔ اتنا واضح عقیدہ ہے نا، انہوں نے کہا کہ لا ولد لہ ولا والد لہ ولا صاحبۃ لہ، اس کے پاس کوئی بیوی بھی نہیں ہے، ولا شریک لہ، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ولا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والارض انه على كل شيء قدير۔ پڑھتے ہیں یہ شہادت گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لم يتخذ صاحب ولد فلا تجعلوا للہ اندادا، کوئی شریک اللہ کا مت کرو، کوئی پارٹنر مت کرو۔ لم يكن له شریک فی الملک، کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ملک میں کوئی شریک نہیں، لم يكن له شریک فی الملک۔ تو یہ عقیدہ آپ نے دیکھا کہ بالکل واضح تھا اور قرآن کی تمام آیتوں سے آپ کے سامنے ظاہر۔ اب آپ دیکھیں فرماتے ہیں ليس لأوليته ابتداء ولا لآخریته ابتداء، اللہ کی اولیت کی کوئی ابتدا نہیں، کب سے ہے یہ کوئی نہیں جانتا، کب سے ہے اس کا سوال نہ کرو، هو الأول فليس قبله شيء۔ کسی نے کہا عقیدہ تحاویہ میں ہوگا قدیم بلا ابتدا، وہ بہت قدیم ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ یہ قدیم قرآن میں نہیں آیا ہے، قرآن میں کون سا لفظ آیا ہے؟ الاول۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے ان کی پختگی، عقیدہ تحاویہ، علامہ تحاوی بھی سلفیون عقیدہ ہے، گرچہ حنفی ہے، لیکن کیا لفظ آتے ہیں؟ قدیم بلا ابتدائی، سمجھ رہے؟ لیکن یہاں انہوں نے کیا کہا؟ قدیم نہیں کہا، کیونکہ قرآن میں قدیم اپنے لیے استعمال اللہ نے نہیں کیا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے جو قرآن نے استعمال کیا کہ اللہ اول ہے فلیس قبلہ، اسی تفسیر حدیث میں آئی ہے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، تجھ سے قبل کوئی بھی نہیں، تو اسی لیے اس کی ابتدا کا اور اس کے آغاز کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ ولا لآخریتہ ابتدا، اور وہی آخر ہے، فلیس بعدہ شیء، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، فلیس بعدہ شیء، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے، سدا بہار ہے کے لیے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، یہ سب چیزیں انہوں نے واضح کیا۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ تو جنت کو بھی تو انتہا نہیں ہے، جنت بھی تو ہمیشہ رہے گی، جہنم بھی تو ہمیشہ رہے گی، جنت میں جنتی جانے والے کے لیے بھی کوئی آخریت نہیں ہے، لاسٹ کوئی اسٹیج نہیں ہے ان کا، تب پھر یہ صفت اللہ کے لیے کیسے ہوئی؟ اللہ آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، تو جنت بھی آخر ہے، جب سے جنت میں داخل جاؤ گے وہ ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جہنم بھی ہمیشہ رہے گی کافروں کے لیے، جنتی بھی ہمیشہ رہے گا اور کافر جہنمی بھی ہمیشہ رہے گا۔ تو آپ کہیے گا کہ جنت کو ابدیت اور خلود اور دوام کس نے بخشا؟ جہنم ہمیشہ کافروں کے لیے رہے گی، یہ ہمیشہ کس نے عطا کی؟ بولیے اللہ نے۔ تو ذاتی طور پر یہ صفت کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ صفت اللہ کی۔ اللہ نے جس چیز کو چاہا دوام اور خلود عطا کر دیا، اور جس چیز کو چاہا ختم کر دیا، دنیا کو ختم کر دیا، اور آخرت کو اس نے ہمیشہ کے لیے باقی رکھا۔ تو اول اور آخر حقیقت میں تو اللہ ہوگا، اگر اللہ چاہے تو آخرت کو بھی ختم کر دے۔ وہ عقیدہ آپ کی جگہ بالکل ٹھوس ہے جو قرآن نے کہا الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لا یبلغ کنہ وصف صفاتہ الواصفون،
اللہ تعالی کی صفت کی کنہ من حقیقت، اللہ کی صفتوں کی حقیقت کو واصفین، وصف بیان کرنے والے، صفت بیان کرنے والے نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ سمیع علیم ہے، مثال دیتے ہیں اللہ جاننے والا، بہت جاننے والا، بہت سننے والا۔ اس کی حقیقت کو ہم پہنچ نہیں سکتے کیونکہ ہمارا علم محدود ہے اور اللہ کا علم لا محدود ہے۔ احاط بكل شيء علما، ہر چیز کو اس نے اپنے علم کے گھیرے میں رکھا ہے۔ آپ کو چند چیزوں کا علم ہے، کتنی مخلوقات اور موجودات ہیں، کتنے پتے کہاں گرتے ہیں، کون سی مخلوق سمندر میں ہے، کون سی مخلوق زمین کے کس طرح پہ ہے، کون سی مخلوق پہاڑوں کے اندر ہے، پتھر کے نیچے ہے، کون جانتا ہے اس میں اللہ کی؟ کون مخلوق، کون آدمی اللہ رب العالمین کے علم کی حقیقت کو وہ کتنا سنتا ہے؟ تحت الثرى سے ایک دم آخری حصے میں کوئی زمین اگر ہوگی، 7 طرف زمین ہے تو وہاں اگر کوئی مخلوق ہے، ریگ رہی ہے، چل رہی ہے، بول رہی ہے، تجھ کو وہ سنتا ہے، جبکہ آپ آدھے کلومیٹر 1 کلومیٹر کی آواز کو اگر لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں سنتے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی صفت کی حقیقت کو نہیں بیان کر سکتے۔ بس ہمارا ایمان ہے کہ اللہ بہت سنتا ہے، ایسا سننا جو کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ وہ اپنے سننے میں یہ گانا ہے، دیکھنے میں یہ گانا ہے، جاننے میں یہ گانا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بہت زبردست۔ تو اللہ تعالیٰ کے سننے کا عقیدہ رکھو، دیکھنے کا عقیدہ رکھو، جاننے کا عقیدہ رکھو، لیکن کیفیت کو معلوم کرو کیونکہ کیفیت اس نے بتائی نہیں ہے، کیفیت ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ ٹھیک، وَلَا يُحِيطُ بِأَمْرِهِ الْمُتَفَكِّرُونَ، اور اللہ رب العالمین کے جو امر ہے قومی و قدری، اللہ نے جتنے فیصلے کیے اور شریعت میں جس شریعت میں جو احکام نافذ فرمائے ہیں اور جو وہ وقتاً فوقتاً احکام نافذ کرتا رہتا ہے، اس کا کوئی بھی ماقبل اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ تو چاہے امر قومی اور قدری ہو، اللہ نے پیدا کیا ہو، تقدیر ہے کس کی بھی کی ہے، کس مخلوق کی کیا تقدیر بھی کی ہے کسی کو علم؟ ہم کو اپنی تقدیر کا علم چھوڑیے، ہم آپ کی تقدیر بھی ہو خود اپنی تقدیر کا علم نہیں، ایک لمحے کے بعد کیا ہوگا وہ ہم نہیں جانتے۔ امر قومی و قدری، اس چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کا مقدر لکھا، اور امر شرعی قومی، شرعی جو حکم اللہ نے شریعت میں اتارا، اس شریعت میں ہو یا آسمانی کسی بھی شریعت میں ہو، یہ تمام حکموں کو کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ بس ہاں ایمان رکھتے ہیں تقدیر پر، اس مخلوق کی کیا تقدیر ہے نہیں جانتے، لیکن تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے ایک طرح کا صبر اور سکون حاصل ہوتا ہے، غم جب لاحق ہوتا ہے تو کہتے ہیں مقدر میں تھا، اس لیے اطمینان ہو جاتا ہے۔ نیکی ملتی ہے تو دنیا داروں کی طریقہ سے قبول نہیں کرتے ہیں، اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے اس کو شکرانے کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں۔ گویا کہ ہم اللہ کی حکمتوں کو اور اس کے بھیدوں کو، اللہ کی حکمتوں کو اور اس کے بھیدوں کو اور اس کی لکھی ہوئی تقدیروں کو اور اس کے شرعی احکام کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعتبر المتفکرون بآیاتہ، البتہ اتنا ہوتا ہے کہ اللہ کی آیاتوں میں، آیات قومیہ ہو جو کائنات میں پھیلی ہوئی مخلوقات ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، پیڑ، پہاڑ، پودے وغیرہ جو ہیں، اور آیات قرآنیہ، ان میں غور کرو گے تو تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ تو غور و فکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں عبرت حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، انبیاء سابقین کے قصوں کو پڑھو گے، ان کی قوموں کے واقعات کو پڑھو گے تو عبرت اور نصیحت حاصل ہوگی۔ ولا يتفکرون فی ماہیت ذاتہ، لیکن کوئی بھی عقل مند آدمی صحیح العقیدہ اللہ کے ذات کی حقیقت میں غور نہیں کرتا۔ تو اللہ کی ذات کی حقیقت ہم سے پوشیدہ ہے اور اللہ رب العالمین کے صفات کی کیفیت بھی ہم سے پوشیدہ ہے۔ ہم اس کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ، اس کے تمام افعال کے ساتھ، کہ جو کچھ بھی ہے کائنات میں وہ سب اسی کی رچنا ہے، سب کو اسی نے پیدا کیا ہے، سب مخلوق ہے، وہ خالق ہے اور تمام تر صفت کمال سے، جمال سے متصف ہے اور ہر طرح کے عیب اور نقص سے وہ پاک ہے۔ ہم اس کی صفت کی
کیفیت نہیں بتا سکتے، ہم اس کے ذات کی کیفیت نہیں بتا سکتے۔ اس نے کہا کہ ہماری دو آنکھیں ہیں تو آنکھیں ہیں، اس نے کہا اس کے دو ہاتھ ہیں تو ہاتھ ہیں، اس نے کہا کہ پاؤں جنت جہنم میں ڈال دے گا اپنا تو پاؤں ہے، وہ کہتا ہے سنتا ہے تو سنتا ہے، کیسے؟ اس کا سوال اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں آپ اس کی کیفیت میں، اس کی حقیقت میں غور نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق۔ اور دو تین جملہ اور لے لیتے ہیں، کہتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہ پورا کا پورا چار جملہ کہاں سے لیا ہے انہوں نے؟ آیت الکرسی سے۔ دیکھیے کتنا صاف نیٹ کلین عقیدہ ہے، چاروں جملہ انہوں نے لے لیا ہے اللہ کے بیان کے اندر آیت الکرسی سے۔ جی جو آیت الکرسی 10 جملوں پر مشتمل، دیکھیے گا ایک لفظ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، اس طریقے سے دیکھیے گا تو 10 جملے ملیں گے۔ چار جملہ انہوں نے یہاں لیا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق اللہ کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی مگر کتنا اللہ اس مخلوق کو علم عطا فرمائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کا علم رکھتا ہے، احاطہ بکل شیء علما، اللہ نے تمام چیزوں کو اپنے علم کے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور آپ صرف اتنا ہی جان سکتے ہیں اللہ کے متعلق جتنا کہ اس نے آپ کو علم دیا ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے۔ جی اللہ عالم الغیب ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ عالم الغیب ہے، وہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر کسی رسول کو چاہے اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اور جنوں نے بھی کہا، جنوں نے بھی کہا کہ دنیا میں دیکھا انہوں نے کہ جب آسمان پر چل رہے ہیں اور پہاڑے لگے ہوئے ہیں اور شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا ہے، پہلے آسمان پر چڑھتے تھے لیکن سب کی نبوت اور رسالت سے پہلے تو کچھ چیزیں چورا کر کے لے آنے میں کامیاب ہوتے تھے، کاہنوں کو دے دیتے تھے تجربیوں کو، لیکن جب گئے اور دیکھا کہ اب آسمان کو بڑے پہاڑے پڑے ہوئے ہیں تو پریشان ہوئے، انہوں نے کیا کہا کہ وَأَنَّا لَا نَدْرِي الشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، معلوم نہیں کہ دنیا میں کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا رب تعالی نے خیر کا ارادہ کیا ہے، اس کے لیے آسمان میں پہلے بتا دیے ہیں کہ وہاں کی کوئی آواز کوئی خبر لکھنا ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھیے کتنے عقل مند ہے، شر اريد بمن في الارض، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شر کا ارادہ کیا گیا ہو، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، لیکن او اراد بهم ربهم رشدا، یا ان کے رب نے رشد کا ارادہ کیا، تو رشد اور خیر کی نسبت اللہ کی طرف کیا نہیں انہوں نے، لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف کتنے عقل مند تھے۔ اور حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے جنوں کو شیاطین کو کام پہ لگا دیا، اور وہ بڑے بڑے محراب اور بڑے بڑے دیگ اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی کرسی پر ٹھیک لگائے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور روح پرواز کر گئی ہے، اور جنہوں کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت ہمارے حاکم مر چکے ہیں، لیکن جب ان کی کرسی کو دیمک نے کھا لیا اور جب گرے فلما خر، جب حضرت سلیمان گرے تبینت الجن انہم کانوا یعلمون الغیب ما لم یسبق بالعذاب المہین، کہ کاش اگر وہ غیب جانتے تو اتنے دن تک لمبی مدت سے اس مشکل کام کے پھنسے نہ رہتے، کب کو چھٹی لے کر بھی بھاگ چلے جاتے، جیسے ہی دیکھتے کہ یہ بڑھ گئے تو چلے جاتے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، آنکھ پھٹی ہوئی ہے، جی کر رہا ہے کہ آدمی زندہ ہے، ہم کو کیا معلوم، کاش کہ ہم غیب جانتے، یا اگر ہم غیب جاننے والے ہوتے تو ہم کب کی چھٹی لیے ہوتے اس عذاب الیم سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مخلوق اللہ کی علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کی علم کا احاطہ نہیں کر سکتے الا بما شاء۔ اور اس کے بعد کیا کہا، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیرے میں لے رکھا ہے، تو اللہ کی کرسی بھی ہے اور اللہ کا عرش بھی ہے، جی تو کرسی اللہ کی ہے، کس چیز کی ہے یہ پھر ہم نہیں بتا سکتے،
لیکن ایک اثر ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے مستدرک حاکم میں مسند صحیح کہ کرسی اللہ کے قدم کی جگہ، تو اللہ کے قدم کی جگہ جو کرسی ہے جب اس کے نیچے پوری کائنات ہے تو اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا. یہ کرسی تو اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے نقو نق صحرا میں جہاں تک تمہاری نظر کام کرتی ہو پوری وادی میں میدان میں اس میں کوئی ایک چھلا پھینک دو اور ڈھونڈتے رہ جاؤ. اس کرسی کی حیثیت عرش الہی کے مقابلے میں ایک چھلے کی ایک راؤنڈ چیز کی چھوٹی سی چیز کی ہے جس کو ایک دم نقو نق صحرا میں جس کا کوئی اور چھوڑنا ہو کہ کہاں سے یہ میدان شروع ہوا ہے اور کہاں جا کے ختم ہوا ہے، یہ اس کے اندر ہے. اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے اور اس کے اوپر رب العالمین ہے. تو اللہ کتنا بڑا ہے جس کے مطابق ہم عقیدہ رکھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب چیز سے بڑا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر حضور کر دیا ہے، کہتے ہو اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ تمہارے 10x10 کے کمرے میں ہے جس کے قدر کی جگہ پورے آسمان اور زمین کو احاطہ کر رہی ہو، جس کا عرش جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا کرسی سے بڑا ہو، اور جو اللہ اس عرش کرسی سے بڑا ہو اس کو 10x10 کے کمرے میں اور 3x4 کے باتھ روم میں بلا لو گے. نعوذ باللہ. کہا وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما، اور زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کو بوجھل نہیں کرتی، اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. وما مسنا من لغوب، اللہ نے کہا کہ 6 دن میں نے پیدا کیا کائنات کو، رفتہ رفتہ بتدریج پیدا کیا، اس لیے نہیں کہ میں تھک گیا. کیا مطلب ہے 6 دن لگانے کا؟ وہ تو حکمت کو جانے، شاید تدریجی طور پر کام کو آہستہ آہستہ کرو. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سنیچر کے دن کام اللہ نے بند کر دیا، جیسا کہ یہود ملعون نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم تھک گیا تھا، کام اس نے نہیں کیا، کام کو کاٹ دیا، آپ اسی دن عبادت کریں گے. جس دن اللہ تھک گیا اسی دن ہم عبادت کریں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکان نہیں ہوئی، ہم تھکے ہوئے نہیں. اور اللہ کو تکان کیسی؟ جو اللہ کہتا ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والے سے پہلے کہتا ہے کن ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی. ولا یئودہ حفظہما، آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں، بوجھل نہیں کرتی. اور چوتھی اور آخری بات جو کہی گئی وہ علی العظیم، وہ علی ہے، بہت بلند ہے، اس کی ذات بلند ہے. کہاں ہے اس کی ذات؟ عرش کے اوپر. اور اس کی ذات عرش کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ قدر و منزلت کے سب سے بلند، اور اللہ تعالیٰ اپنے قہر اور غلبے کے اعتبار سے بھی سب سے بلند. یہ اس کا حکم سب پر چلے، لیکن سب کا حکم مل کے بھی اس پر نہ چلے. علو القہر، علو القدر، علو الذات، اس کی ذات کو بلندی حاصل ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو بلندی حاصل ہے، اس کے فیصلوں کو بلندی اور غلبہ حاصل ہے. اور وہ عظیم ہے، عظیم. تو اللہ تعالیٰ نے کبھی علی کی صفت عظیم استعمال کی ہے، جیسا کہ یہاں دیکھا کہیں علی کی صفت الکبیر آئی ہے، وہ العلی الکبیر، وہ العلی الکبیر. اور کہیں پر اللہ نے کہا ہے العلی الحکیم، وہ علی الحکیم. انہ علی الحکیم. سورہ شورى میں اللہ نے کہا ہے انہ علی الحکیم. تو علی کی صفت عظیم بھی آئی ہے، کبیر بھی آئی ہے، اور حکیم بھی آئی ہے. اور اسی پر ہم اپنے درس کا یہاں رکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ کلام جاری رہے گا، اور آپ حضرات اسی دل جمعی کے ساتھ اس عقیدے کے درس کو سن کر انشاءاللہ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو تازگی بخشیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اپنے دل کو تغیر عطا فرمائے. آدھا باللہ توفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ.